اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 سے لے کے 235 تک ہے، 230 سے لے کے 235 تک۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ شادی بیاہ کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اور طلاق کے احکامات کہ طلاق کیسے دینی ہے اور طلاق کے احکامات کیا ہیں۔ پہلے دو لیکچرز میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ طلاق کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، اسلام ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو اپنی مدت یعنی عدت پوری ہو جائے، 3 مہینے پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اچھے طریقے سے ان کو روک لو، اچھے طریقے سے عزت سے احترام سے ان کے ساتھ رجوع کر لو، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا، اور اس وجہ سے نہیں روکنا ان کو تکلیف دینے کے لیے کہ سبق سکھانے کے لیے۔ عزیز سامعین، ہمیں اللہ کا ڈر تقوی اختیار کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ انسان رب بننے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں تجھے سبق سکھاؤں گا۔ آج کل رشتہ داریوں میں بھی سبق سکھانے کا کانسیپٹ چل پڑا ہے، مرد بیوی کو سبق سکھانے کے اوپر ہے، بیوی مرد کو سبق سکھانے کے اوپر ہے، اسی طرح کزنز، بہن بھائی، ماں باپ، یہ ایک سسٹم جو ہے، اور بھائی سبق تو اللہ نے سکھاتا ہے، سزا اللہ دیتا ہے، تم کون ہو کسی کو سزا دینے والے؟ انسان کو آج اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بیویوں کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہو، یا تو طلاق دے دو، عدت پوری جب ہوتی ہے تو ان کو فارغ کر دو عزت سے، لیکن تم ان کو روکتے ہو ان کو سبق سکھانے کے لیے، خاندان کو سبق سکھا دوں گا۔ یہ بہت جاہل لوگوں کی ورڈنگز میں سے ایک یہ بہت بڑا لفظ یہ ہے کہ میں تمہیں سبق سکھا دوں گا، میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ عزیز سامعین یاد رکھیے گا، اللہ اس طرح تو اللہ بولتا ہے، یہ تو الفاظ اللہ کے ہیں، رب کی آواز میں بات مت کریں، اب بندے بن کے رہیں، رب مت بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکو کہ تمہارا مقصد یہ ہے تکلیف دینا، اللہ کو سب کا پتہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، یہ بات جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو بندہ یہ کرے گا کہ زیادتی کرنے سبق سکھانا چاہتا ہے جو لوگوں کو، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ کسی کو سبق کیا سکھانا ہے اس نے؟ اے انسان تو کر کیا سکتا ہے؟ تیرا تو کنٹرول اپنے سانسوں پہ نہیں ہے، اور تو دوسروں کی بات کرتا ہے کہ میں دوسروں کو مار دوں گا، میں دوسروں کو سبق سکھا دوں گا۔ تیرا تو کنٹرول اپنے پاس نہیں، تجھے پانی کا گلاس نہ ملے تو پھر بھی مرتا ہے، اور پانی کا گلاس تو پی لیا اب نکل نہیں رہا تو پھر بھی مرتا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ ایک بادشاہ سے کسی نے پوچھا اگر تجھے پانی نہ ملے تو پیاس میں جانے کے لیے اپنی کیا کچھ لٹا دے گا؟ کہتا ہے آدھی بادشاہ سے لٹا دوں گا۔ تو وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے اگر وہ پانی تو پی لی اب نکل نہیں رہا، راستہ بند ہو گیا ہے، تو نکالنے کے لیے کیا؟ کہا ساری بادشاہت دے دوں گا۔ کہا دیکھ تیری ساری بادشاہت جو ہے ایک پانی کے پیالے کی قیمت ہے، اور تو تکبر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سبق سکھا لوگوں کو، اپنی بیویوں کو خصوصی طور پہ، یا بیویاں خامدوں کو سبق سکھانے کے لیے سبق سکھانا چاہتی ہیں، ان کو سبق سکھانا ہے، فقط ظلم نفسہ، وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، کسی پہ نہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی یاد کا مذاق نہ بناؤ۔ اللہ کی یاد کا مذاق کیا ہے؟ اللہ کچھ فرما رہا ہے سمجھنا کچھ، یا پھر اللہ کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا۔ ہزار کوئی کہہ رہا ہے اللہ کا ڈر اختیار کرو، لیکن اللہ کا ڈر اختیار نہ کرنا، یہ اللہ کی یاد کا مذاق ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔
جو اللہ نے تم پہ کی ہیں یہ اللہ نے کی ہیں، پھر اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اس میں حکمت کی باتیں ہیں اور نصیحت ہے۔ واتقوا اللہ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ بات جان لو اللہ کو سب پتہ ہے۔ دیکھیں ڈی پی او، ڈی سی او، وزیر اعظم، صدر، عدالت، وہاں بات کب پہنچے گی؟ جب کوئی پہنچائے گا، ان کو تو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو خود ہی سب پتہ ہے۔ سو ظلم کے بازار گرم مت کرو، سو کسی کے اوپر زیادتی مت کرو، عاجزی اختیار کرو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب عورتوں کو تم طلاق دے دو تو وہ اپنی مدت پوری کر لیں، تو ان کو روکو نہ کہ وہ دوبارہ اپنے خامدوں سے شادی کرنا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں، اگر ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاق ہیں۔ بعض دفعہ بھائی، لڑکیوں کے بھائی اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، یا باپ اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، جی میری بےزتی کی گئی ہے، بیٹی کو طلاق دے دی گئی، اب میں بیٹی کو نہیں جانے دوں گا۔ بیٹی جانا چاہتی ہے لیکن نہیں جانے دیتے۔ اللہ نے فرمایا اگر لڑکی چاہتی ہے جانا، سلو کرنا چاہتی ہے تو سلو کرواؤ، اور رکاوٹ نہ بنو۔ انسان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں ان کا مالک بن گیا ہوں، اب مالک نہیں ہو تم، تو کسٹوڈین ہو، تم تو چوکی دار ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اولاد جب ہوتی ہے تو اولاد کا انسان مالک نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ چوکی دار۔ جب مالک سمجھتے ہیں تو پھر مسئلے ہوتے ہیں، چوکی دار سمجھے، حقوق ان کے وہی ہوں گے جو اللہ نے دیے ان کو۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اگر لڑکیاں طلاق ہو گئی، دوبارہ گھر بسانا چاہتی ہیں، ان کو بسانے دو، اپنی زد کا انا کا مسئلہ مت بناؤ۔ ذالکم یوعظ بہ، جب ان کے خاوند آپس میں راضی ہیں تو ان کو جانے دو۔ یوعظ بہ من کان منکم یؤمن، یہ اس کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے وہ اس کی ایگو نہیں، مطلب پرسنل ایگو میں وہ رشتے توڑواتا نہیں ہے۔ اللہ پر اور اللہ آخرت کے دن پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے میں تکبر نہیں ہوگا، وہ رب نہیں بنے گا، وہ مالک نہیں بنے گا، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہے اور زیادہ پکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم کہتے ہو نہیں وہاں بسائی نہیں ہو سکتی، اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ ہم دیکھیں کتنی واضح اور کتنی پیاری باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تمہیں نہیں پتا اللہ کو پتا ہے۔ تو بھائی کہتے ہیں وہ والد مجھے سارا پتہ ہے، اس کی اصلیت سامنے آ گئی ہے، تو تمہاری اصلیت سامنے نہیں آ رہی کہ تم رب بن رہے ہو۔ تو بات دیکھیں کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، تم نہیں جانتے، سو جو اللہ حکم دے رہا ہے اس کو کرو۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، جو مائیں ہیں وہ 2 سال پورے دودھ پلائیں، جو مکمل کرنا چاہتا ہے ارضاعت کو۔ اب 2 سال جو ہے وہ مدت ہے، اس سے کم بھی کوئی پلانا چاہتا ہے تو پلا سکتا ہے۔ اور جو بچہ ہے اس کو رزق دینا اور کپڑے پہنانا معروف کے مطابق ہے، نہ تو والد کو تکلیف دی جائے نہ والدہ کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ بیٹی کیوں پیدا کی ہے، ہمارے معاشرے میں ایک جہالت اتنی بڑی ہے، بیٹی کیوں ہوئی ہے، اور کہنے والی کون ہوتی ہیں؟ عورتیں، مرد بھی یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے عورت کے اختیار میں کیا ہے کہ بیٹا جنے کہ بیٹی، سائنسی انداز میں آ جائے، سائنسی میں بھی اگر آپ آتے ہیں تو بیٹی یا بیٹا، اگر بیٹی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار لاجیکلی، میڈیکلی اور سائنس میں مرد ہوتا ہے، عورت نہیں۔ عورت کا کچھ اختیار نہیں ہے اس میں، اسلام تو کہتا ہے نا، سائنس بھی یہی کہتی ہے، عورت کا اختیار نہیں۔ جب اس کا اختیار نہیں ہے تو اسے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ تو نہ مرد کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے کہ اس سے رزق زیادہ مانگا جائے، اس سے کہا جائے کہ زیادہ خرچ کیا جائے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر دودھ چھڑوانا بھی چاہتے ہیں مشورے سے تو چھڑوا سکتے ہیں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی دودھ اور پلائے تو اگر تم اس کا معاوضہ دیتے ہو، دودھ کوئی اور عورت بھی پلا سکتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا۔ واتقوا اللہ،
اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو لوگ فوت ہو چکے ہوں، مرد فوت ہو جگہ بیویاں پیچھے ہیں، تو بیویوں کی عدت جو ہے 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن جو حاملہ عورت ہے اس کی وضع حمل ہے، یہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو تم کر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے، ایک حکم دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پتہ جو تم کر رہے ہو، یعنی تمہاری نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ فیکٹریوں میں کیمرے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ پتہ ہو کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو سب پتہ تم کیا کر رہے ہو۔ ایک حکم دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں حکم دے کہ تمہیں بھول گیا اللہ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اگر عورت کو تیسری طلاق بھی ہو گئی ہے تو عدت گزارتی ہے، تو عدت کے دوران عورت کو اشارے کنائے سے، یعنی واضح پیغام نکاح کا نہیں کوئی دے سکتا، اشارے کنائے سے کہ بھائی اگر ولیوں کو یا عورت کو کہ میں بھی کوئی نیک عورت ڈھونڈ رہا ہوں، یا کوئی اشارے کنائے سے نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، واضح منگنی وغیرہ نہیں کی جا سکتی۔ عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا جرم ہے جو عدت میں نکاح کر لیتے ہیں۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کو پختہ مت کرو، یعنی عدت میں نکاح کو پختہ نہیں کرنی، اشارے کنائے سے بات ہو سکتی ہے ویسے نہیں۔ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ مدت پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اب دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے موضوع ختم کیا، اب کیا فرما رہے ہیں؟ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ جانتا تمہارے نفسوں میں ہے۔ فَاحْذَرُوا، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اب زیادہ ڈرتے ہی نہ رہنا، اللہ بخشنے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے، اللہ معاف بھی کرتا ہے، یہ بھی جان لو، یہ یقین کرو۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ بھی سمجھ لو، اور اللہ کا ڈر بھی اختیار کرنا ہے، یہ بھی سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔